مسدود ہیں۔ حاضرین محترم، وہاں برف جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں ہم ٹھنڈی دوزخ۔ ٹھنڈی دوزخ، برف کا جلا جو ہوتا ہے نا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ کاٹنا پڑتا ہے۔ وہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر کہیں آپ نے تھوڑا بہت چلے ہیں تو کہیں بغلوں میں پسینہ آ گیا، پاؤں کی انگلیوں میں پسینہ آ گیا، پتہ تو چلتا نہیں ہے، کیونکہ پوری سردیوں میں آپ کو انگلیوں کا، ناک کا، کان کا احساس نہیں رہتا۔ پوری سردیاں 8 مہینے سردی ہوتی ہے وہاں پہ۔ تو کبھی 2-3 دن کے بعد بندہ اگر بوٹ اتارے، جراب اتارے، تو پتہ چلتا ہے ہاں دو انگلیاں جراب میں رہ گئی۔ یہ جو برف کا جلا ہے یہ بڑا، وہاں ہوا اتنی ہلکی ہوتی ہے کہ ماچس نہیں جلتی۔ تو بڑے بڑے جوانوں کو، ایسے 21 سال کے جوانوں کو، وہ ہیپ اور ہیز، ہائی ایلٹیٹیوڈ پلمونری ایڈیما، پھیپڑوں میں پانی بھر جانا، پھر اس کی ہائٹ فوری طور پر لوز کرائی جاتی ہے، نہ کرائی جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ کتنے بچے ایسے شہید ہو گئے۔ اچھا، پھر کریوسز ہوتی ہے، کہیں پر کوئی ایسی برف کے اندر پوشیدہ کھائی اگر کھل جائے جو کروڑوں سال سے بند تھی، تو اس کے اندر جو گرتا ہے پھر اس میں گیسیں ایسی ہوتی ہیں، پھر وہ زندہ نہیں بچ پاتا، حالانکہ ہم نے ایک دوسرے کو رسیوں سے باندھا ہوتا ہے، لیکن جب تک نکالتے ہیں تو یا آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے یا شہید ہو چکا ہوتا ہے۔ تو بڑے نامساعد حالات ہیں۔ یہ وہ ٹریننگ ہے فوج کی جس کی وجہ سے وہ لوگ جا کے لڑتے ہیں، لیکن اتنے نامساعد حالات میں جو چیز ان کو قوت دیتی ہے نا، وہ ان کے پیاروں کے خط ہوتے ہیں۔ کہیں مظفر گڑھ کا رہنے والا ہے، کہیں جتوئی کا، کہیں علی پور کا، کوئی فوجی ہے، یہ غازی ادھر بیٹھے ہیں، ان کو انتظار ہوتا ہے خط آئے گا۔ یہ 1999 کی بات ہے، جب کارگل کا محاذ تھا، میں وہیں پر تھا۔ اس پوسٹ کا نام بھی بڑا، اس کا پوسٹ کا نام تھا علی پوسٹ۔ علی پوسٹ کے اوپر میں، تو وہاں پہ میرے ساتھ کوئی 12 جوان تھے، ایک صوبیدار صاحب اور حوالدار، ایسے رینک سٹرکچر ہوتا ہے۔ اب انتظار ہوتا تھا، خط یہاں سے کوئی لکھتا ہے نا تو وہ پھر چلتا ہے، وہ یہاں سے پنڈی پہنچتا ہے، 2-3 دن میں پنڈی پہنچے گا، پنڈی سے پھر گلگت آتا ہے، گلگت سے پھر وہ راستے بدلتے ہیں، جو سکردو والی یونٹیں ہیں اس کی طرف چلی جاتی ہے، جو گونجی کی طرف ہے وہ گونجی کی طرف۔ فوج کی گاڑی ایک وہاں سے یہ ڈاک کو آپ کی لیتی ہے، اس کو کہتے ہیں SDS، سگنل ڈسپیچ سروس۔ وہ SDS کے اندر پھر وہ کہیں پہ راستے بند ہے، کہیں پہ برف گر گئی ہے، کہیں پر لینڈ سلائیڈنگ ہو گئی ہے، وہ ہوتے 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 یونٹ ہیڈ کوارٹر میں پہنچتے پہنچتے 25-30 دن لگ جاتے۔ پھر یونٹ ہیڈ کوارٹر تو نیچے ہے، پوسٹیں تو اوپر ہے، اور ایسے پہاڑ کہ ان کے بعد مری کے پہاڑوں کو دیکھے تو بندہ کہتا ہے اچھا یہ تو ٹیلے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ وہ ایسے پہاڑ ہیں کہ وہاں پہ جب ہیلی کاپٹر، بڑے والا ہیلی کاپٹر جا رہا ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑوں کے درمیان چونٹی کو چل رہی ہے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ۔ تو وہ ایک ایک پہاڑ چڑھنے میں جو ہے نا 3-3 4-4 دن لگتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، پھر یہ جوان جو ہے نا اپنے پٹھو میں، یہ بیگ میں، کاندھے پر جو رک سیک کہتے ہیں اس کو فوج میں، اس کے اندر ڈال کے جوانوں کے خط، پھر ایک پارٹی جاتی ہے 2-3 بندوں کی، پھر وہی بات احتیاط کرنی ہے، کہیں برف باری ہو گئی تو ان کی موومنٹ رک گئی، وہاں پہ وہیں پوسٹ کے اوپر قیام کا حکم آ گیا، آگے 2 دن نہیں جانا، اوپر بندے انتظار کر رہے ہیں سارا خط سے۔ وہاں جوان لڑ رہا ہے، سینے پہ گولی کھانے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر ماں بیمار ہے تو دل تو اس کا کہیں بستی لودھرا میں ٹکا ہوگا۔ کسی کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش ہے، کسی کی نو بیاتا نے جس کو 7 دن کا نکاح پہ چھوڑ کے آیا تھا، وہ انتظار ہو رہا ہے، کسی کے باپ کی آنکھ کا آپریشن ہے، عدسہ پڑنا ہے، موتیا ہے، وہ منتظر ہے مجھے پتا چلے کوئی خیر کی خبر آئے۔ وہ ہوتے ہوتے 34-35 دن لگ جاتے ہیں، وہ خط پہنچتا ہے، اللہ وہ خط آتا ہے۔ جب وہ پارٹی پہنچتی ہے تو سارے 12-14 بندے ایسے گھیرا ڈال کے ان کے گرد پہنچ جاتے ہیں، پھر آواز لگتی ہے، صوبیدار شیر خان، نائی غوث بخش، سپاہی پیران دتا، لانس حوالدار حبدار علی، نام لگ رہے ہیں، اور جس کا آتا ہے وہ کسی اپنا خط پکڑتا ہے، کسی کونے خدرے میں گھستا ہے۔ وہ برف پوش چوٹی ہے، اس کے کسی کونے میں اس لیے گھستا ہے کہ جب خط پڑھوں گا
تو خط پہ جو محبت کسی نے کاڑھی ہوگی اس سے آنکھ نم نہ ہو جائے، اور میری آنکھ کا آنسو کوئی میرا دوسرا سپاہی نہ دیکھ لے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کمزور پڑ گیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں جھک گیا، میں تھک گیا، میں ابھی بھی جوان ہوں، دشمن کی گولی کھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن کیا کریں، محبت کی بات پڑھتے یہ آنکھ کا پیالہ چھلک ہی جاتا۔ اچھا، جن کو خط آتے ہیں تو آتے ہیں، یہ 30-40 دن کا انتظار ہے۔